نماز جنازہ کے فوراً بعد دعا مانگنا اسی جگہ پر، یہ بالکل کوئی ثابت نہیں ہے۔ ایک روایت یہ ابو داؤد سے لے کے آتے ہیں اور اتنی بےایمانی کرتے ہیں، وہ جنازے والے چیپٹر میں سنن ابی داؤد میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اپنے بھائی کا جنازہ پڑھو تو خلوص سے دعا مانگو اس کے لیے، یعنی وہ جنازے کے اندر جو دعا ہے نا وہ خلوص سے مانگو۔ ان کو پتا تھا، انہوں نے جان بوجھ کے وہ الفاظ اٹھائے کہ جی جنازہ پڑھو تو دعا مانگا کرو، اور وہ دعا بعد والی دعا جو اپنی ان کے بابوں کی جاری کردہ تھی نا اس کو پکڑ کے اس میں فٹ کر دیا۔ حالانکہ ایک عام آدمی جس کو اردو پڑھنی آتی ہے نا، تھوڑا سا بھی اس کو علم حدیث سے شغف ہے اور اسے پتا ہے کہ کون سے چیپٹر میں کون سی چیز آتی ہے، وہ چیپٹر کون سا ہے ابو داؤد کا، وہ خود پڑھ کے دیکھے، اسے آئیڈیا ہو جائے گا کہ بالکل فراڈ کیا ہے انہوں نے۔ البتہ سنن ابی داؤد میں یہ ایک حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کسی صحابی کو دفنا کر جب فارغ ہوئے تو آپ نے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر فرمایا کہ اب اپنے بھائی کے لیے قبر کے سوالات میں استقامت کی دعا مانگو، اس سے قبر میں سوال ہوگا، آزمایا جائے گا۔ تو دفنانے کے بعد قبر کے اوپر کھڑے ہو کر اجتماعی دعا کرنا اس میت کے لیے کہ اسے قبر کے سوالات میں آسانی ہو، یہ سنت ہے، یہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے۔ جنازے کے فوراً بعد دعا کرنا اسی جگہ پر یا فرض نماز کے فوراً بعد دعا کرنا اسی جگہ کے اوپر، یہ دونوں کوئی ثابت نہیں ہے۔ لہذا بریلوی اور دیوبندی دونوں اپنے اس عمل میں غلط ہیں، نہ کہ یہ کہ وہ ایک دوسرے سے دلیل حاصل کریں۔ بھائی دلیل قرآن و سنت سے پیش کریں۔ عزتیں تم لوگوں نے اویل کی ہیں قرآن و سنت کے نام کے اوپر، چندے تم لوگوں نے بٹورے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سواریاں سوار کی ہیں تم لوگوں نے مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر، اور پھینکی ہیں جا کے بریلی میں، دیوبند میں، اجمیر میں، بغداد میں، غداری کی ہے تم لوگوں نے اپنے نبی کے ساتھ۔ تو دیکھ لو پھر اللہ تعالیٰ نے تم سے کیسا بدلہ لیا ہے، میری جیسی بلا تم پہ مسلط کر دی ہے۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ تو مجھے اتنا دکھ ہو رہا تھا، اور پھر اب دیوبند کے علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ آ کے حق بات کو ایکسپٹ کریں۔ اب وہ نہ بلوں میں گھسے ہوئے ہیں، بریلوی ان کو نکال رہے ہیں باہر، نکلو باہر۔ اب وہ نہ طارق جمیل صاحب کے اوپر فتویٰ لگا سکتے ہیں اور نہ اپنے اس عمل کو غلط کہہ سکتے ہیں جو پہلے کرتے رہے۔ بریلویوں کو موقع مل گیا، وہ چڑھے ہوئے ہیں ان کے اوپر۔ تو ہم تو دونوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف سمجھتے ہیں۔ قرآن و سنت سے دلیل پیش کرنی ہوگی، کسی کے ذاتی اجتہاد کو، ذاتی قیاس کرنے کو دین کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ قیاس اور اجتہاد اس وقت آتا ہے جب قرآن و سنت یا اجماع امت میں کوئی چیز نہ ملے۔ اچھا اس کے اوپر پتہ ہے آپ کو کیا کہیں گے؟ جی قرآن میں ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو یہ تو جنرل حکم ہے، جس ٹائم مرضی آپ دعا مانگے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ آپ کو یہ کہیں گے کہ دعا مانگنا کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے، ہم نیکی کا کام ہی کر رہے ہیں نا، تو بتاؤ یہ منع کدھر ہے؟ اچھا اب جب یہ اس قسم کا ایک منطق کے اوپر مبنی کوشچن کرتے ہیں جس کا قرآن و سنت سے کوئی لینا دینا نہیں، تو جو بیچارے دین کا تھوڑا سا علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ فوراً پریشان ہو جاتے ہیں کہ بات تو ٹھیک ہے، منع تو کوئی نہیں اور دعا کرنا کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے۔ تو انہی سے پوچھا کریں کہ اذان دینا کیا گناہ کا کام ہے؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جب اذان دی جاتی ہے نا تو شیطان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ بریلوی حضرات عید کی اذان کیوں نہیں دیتے؟ نہ اقامت کہتے ہیں، ڈائریکٹ نماز پڑھتے ہیں۔ وہ کہیں گے وہ اس لیے نہیں کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کی اذان نہیں دی۔ انہیں کہ یہ تو آپ کا کرائیٹیریا نہیں ہے، آپ تو کہتے ہیں کہ اذان نیکی کا کام ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ نبی علیہ السلام نے اذان دینے سے منع کدھر کیا ہے؟ دا ٹائم قیامت تک جائے دیکھا کیسا چک وڈیا میں انہوں کہیں گے نہیں اس طرح دی تو کوئی گل نہیں ہے۔ ہاں آئے نا داڑھ تلے،
مان جائیں گے پھر خود کہ یہ ڈیفینیشن ہماری غلط تھی.